والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العلی العظیم. حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہم، معزز سامعین، عزت مآب خواتین، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے ایک بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. اور مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے اطراف و اکناف کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیتیں دکھائیں. بے شک اللہ ہی ہے جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. آج کی یہ محفل اور یہ مجلس معراج کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. ویسے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معراج کی اہمیت کیا ہے، معراج کے فضائل کیا ہے. اگر آپ معراج کی رات کے فضائل اور اس کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو وہ معراج والی نعمت جس ہستی کو عطا ہوئی اس کی اہمیت اور اس کا مقام معلوم کرنا ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ اس یا کوئی بھی شخص ہو، کسی آدمی کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کے مقام اور مرتبے کے حساب سے ہی عطا کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی نعمت عظمیٰ عطا ہوئی ہے تو ہم کو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ خدا کے پاس کیا ہے. سب سے آسان اور عام فہم الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ایسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کلمے کا حصہ بنا دیا. وہ کلمہ جس کو ہم کلمہ توحید کے نام سے یاد کرتے ہیں. توحید کے معنی ایک کا اقرار کرنا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھ کر بتایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور خدا تعالیٰ حاکم مطلق ہے. خدا کی حکمت خدا ہی جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کو، یہ قرآن میں بھی خدا تعالیٰ نے الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے یہ خدا تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوا کرتی ہے. اسی طرح ہم کلمے کے حصے پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے لا الہ الا اللہ کے ٹکڑے کو رکھا، پھر محمد رسول اللہ کے ٹکڑے کو رکھا. تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے. خدا تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوا کرتا. تو یہ جب غور کرتے ہیں کہ پہلے کیوں خدا تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ٹکڑے کو رکھا، بعد میں کیوں محمد رسول اللہ کے ٹکڑے کو رکھا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ کہتا کہ کلمہ تمہارا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن خدا تعالیٰ نے پہلے لا الہ الا اللہ کے ٹکڑے کو رکھا ہے، پھر محمد رسول اللہ کے ٹکڑے کو رکھا. اس کی وجہ جو اس ناچیز کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے رسول کا نام بڑا ہی پاک نام، بڑا ہی بابرکت نام ہے. تم اپنی گندی زبانوں سے رسول کا نام لو، یہ بات مجھے منظور نہیں. تو ایسا کرو کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو. جب لا الہ الا اللہ کی برکت سے تمہاری زبان پاک ہو جائے گی تب کہیں چل کر تم محمد رسول اللہ کہنے کے لائق. سبحان اللہ. اسی لیے خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حصے کو بعد میں رکھا، پہلے لا الہ الا اللہ کے ٹکڑے کو رکھا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خدا کے پاس تو اونچا ہی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی خدا تعالیٰ کے پاس مقام بہت اونچا ہے. اور خدا تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے بتا دیا کہ رسول کے نام کا مقام خدا کے پاس کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جن باتوں کو لے کر لوگ ہم پر بھی یا دوسرے لوگوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تو ہیں لیکن آپ نور خدا ہیں، اللہ کا نور ہے. ایک بشری لفافہ ہے اور اندر جو مضمون ہے وہ نور اللہ، اللہ کے نور کا مضمون ہے. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
حالانکہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ میں اپنی عنوان اس تقریر کے لیے، اس تمہید کے لیے میں ایک شعر کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب تقدس مآب کو. کہ تمام لوگوں کا آپ غور کریے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ تمام جانتے ہیں مگر جہاں بات ماننے کی آتی ہے تو وہ فوراً سے مکر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ضد ہوا کرتی ہے. تو اسی طرح یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے تو انکار کرتے ہیں، لیکن آپ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ ذو النورین کیا ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو عثمان غنی کے عقد نکاح میں دیا تھا، تو اسی لیے ہم ان کو 2 نور والوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تو نور مانتے ہیں، جہاں رسول کو نور ماننے کی بات آتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم رسول کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہی بات ہوئی کہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب تقدس مآب کو. اسی طرح شفاعت کا بھی مسئلہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شفاعت کرنے والے نہیں. جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شفاعت کرنے والے نہیں، آپ ان لوگوں کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے یا پھر آپ ان کے جو مدارس ہیں ان کے اشتہارات جو شائع ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھا کر پڑھیے. تو اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اپنی خاندان کی قیامت کے دن شفاعت کر سکتا ہے. تو اس سے خود آپ کو ان لوگوں کی ذہنیت معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بچہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے وہ تو خاندان کی شفاعت کر سکتا ہے، لیکن جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب تقدس مآب کو. اسی طرح علم غیب کا بھی مسئلہ ہے جو بڑے ہی زور شور سے چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، اور دھڑلے کے ساتھ ببانگ دوہل اعلان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اگر یہ مانا جاتا ہے تو یہ شرک پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کو بھی علم غیب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے. حالانکہ یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں. خدا تعالیٰ کے 99 صفات ہیں اور اس میں ایک صفت خدا تعالیٰ کی زندہ کرنے والی صفت ہے. خدا تعالیٰ محیی ہے یعنی خدا زندہ کرنے والا ہے، اور تمام لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی ایک صفت زندہ کرنے والی صفت عطا کی تھی. جب وہ مردے کے پاس جاتے اور جا کر کہتے قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ ایک بات ذہن میں رکھو کہ خدا تعالیٰ اپنی صفت اپنے پیغمبروں کو کوئی نہ کوئی ایک صفت ضرور عطا کر دیتا ہے. تو اسی طرح علم غیب بھی کیا ہے؟ تو علم غیب بھی ایک خدا تعالیٰ کی صفت ہے. خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے. اگر خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرنے والی صفت عطا کر دی تو آپ اس کو مانتے ہیں. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے علم غیب کی صفت عطا کر دی تو کہا جاتا ہے کہ اس سے خدا کی توحید میں شرک پیدا ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اپنی صفت عطا کی تو وہاں پر شرک پیدا نہیں ہوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی صفت عطا کر دی تو وہاں پر شرک پیدا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عناد ہے. کسی نہ کسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ توحید کا سہارا لے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ لوگ توحید کی تلوار لے کر دامن رسالت کو چاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تلوار تو ان کے ہاتھ میں توحید کی رہتی ہے اور جو کام کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دامن کو آپ تار تار کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اور آخر میں اس رات کے اعتبار سے مناسبت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے یا روحانی معراج ہوئی ہے. یہ بات تو اتنی صاف طور پر آپ قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تھی. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کچھ بھی دلیل پیش کر لے، اس کا انکار کرنا قرآن کے انکار کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ تمام لوگوں کسی بھی مسلک کے
علماء سے آپ کسی بھی لوگوں سے پوچھئے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ کیا رکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کیسے اٹھا لیا، کیا جسم کے ساتھ اٹھایا ہے یا روح کے ساتھ اٹھایا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جسم کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر محفوظ رکھا ہے، اور قیامت کے وقت، قیامت کے قریب آپ آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حق ہے کہ وہ ہزاروں سال جسم کے ساتھ آسمانوں پر رہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق نہیں کہ رات کے ایک حصے میں جسم کے ساتھ آسمانوں پر جا کر واپس آ جائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو، کیونکہ جب تک ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہو جائے گی، وابستگی کم ہو جائے گی، ہم کسی نہ کسی بہانے سے ان کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ، اسی لیے حضرت امامنا مہدی مسیح السلام نے ہمارے سامنے اصول بیان کر دیا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اتباع میں خود محبت ہے۔ جب تک انسان کو کسی آدمی سے محبت نہ ہو اس وقت تک وہ آدمی اس کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اتباع کا خود لفظ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہے، وہ کام کو بغیر حجت و دلیل کے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جانا، اسی کو اتباع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے معراج کا جو تحفہ ہے جس کو ہم نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے تعلق سے فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ اب میں صرف 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے حائل ہو رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز میں اور معراج میں دونوں میں کیا مناسبت ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معراج کے نام سے، مومن کی معراج کے نام سے یاد کیا ہے۔ حقیقت میں آپ غور سے معراج کے واقعے کو، وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر کا واقعہ ہے، اس کو پڑھیے اور ہماری نماز کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری نماز میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو معراج عطا ہوئی تھی، جو حرکات، جو ارکان رسول اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیے، ان میں اور ہماری نماز کے ارکان میں بہت بڑی مناسبت ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ حرم کے، کعبۃ اللہ کے قریب آپ آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر آپ کو جگاتے ہیں، پھر آپ کا شرح صدر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم شرح صدر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے اندر، جسم کے اندر جو کچھ بشری تقاضے تھے، جو کچھ بشری غلاظتیں تھیں، ان کو صاف کیا گیا۔ تو یہ ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے شرح صدر۔ اب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے وضو کر لیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے معراج کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے شرح صدر کا انتظام کیا تھا، تو مومن کو معراج میں آنے کے لیے خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو وضو کے ذریعے پاک کر لو۔ جب تم وضو کے ذریعے تمام غلاظتوں سے پاک ہو جاؤ گے تب کہیں چل کر تم میرے دربار میں حاضر ہو سکتے ہو۔ پھر جب رسول اللہ علیہ وسلم خدا کے دربار میں پہنچے، خدا تعالیٰ نے کہا قف یا محمد۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی جانب سے فرمان ہوتا ہے، حکم آتا ہے، اے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہم بھی جب نماز کے لیے آتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے ہم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم بھی نماز کی حالت میں پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے قیام کو فرض کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑنے کا حکم دیا، تو ہم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم بھی میرے دربار میں آؤ تو پہلے تم کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے نماز میں قیام کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے کہا ثم دنا، کہ رسول تھوڑا جھک گئے، تو ہم کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی جب نماز کی حالت میں رہتے ہو تھوڑا سا جھک جاؤ، جس کو ہم رکوع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا
فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى. اور پھر رسول اتنا جھک گئے کہ جس طرح ایک کمان جس طرح ہوتی ہے ایسے جھک گئے. تو ہم کو بھی خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی نماز کی حالت میں اتنا جھک جاؤ کہ تم بھی کمان کی مانند ہو جاؤ. اسی کو ہم سجدے کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہی ارکان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. میں نے جو ارکان خدا کے حضور میں ادا کیے تھے وہی ارکان تم کو نماز میں ادا کرنے کا خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے. تو خدا تعالیٰ سبحان اللہ میں خدا تعالیٰ نماز کی اہمیت سمجھنے کی خدا تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.